صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے فیضان قصیدہ بردہ شریف میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آئیے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیان کروں گا۔ جو بات بیان کی جائے گی میری بھی عمل کی نیت ہوگی، انشاءاللہ میں بھی عمل کروں گا، آپ بھی نیت فرما لیں کہ جو بات بیان کے دوران عمل کے حوالے سے ذکر کی جائے انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کروں گا، اول تا آخر بیان سنوں گا، اس کے مدنی پھول لکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعاتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 480 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کی کتاب بیانات عطاریہ حصہ اول کے صفحہ نمبر 320 پر شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار حبیب پروردگار شفیع روز شمار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کے اس سلسلے سے قبل قصیدہ بردہ شریف کے 27 اشعار اور ان سے متعلقہ مدنی پھول ذکر کیے گئے ہیں۔ آج کے سلسلے میں قصیدہ بردہ شریف کی دوسری فصل جو کہ اعتراف التقصیر و بیان النفس، یعنی اپنی خطاؤں کا اعتراف کرنا اور اپنے نفس کی کوتاہیوں کا بیان کرنا، اس سے متعلقہ مضامین پر مشتمل ہے۔ اس کا آخری شعر آج کے سلسلے میں
ذکر کیا جائے گا اور اسی شعر سے متعلقہ مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل ہم سننے کی کوشش کریں گے. تو اس شعر پر دوسری فصل کا اختتام ہو جائے گا. قصیدہ بردہ شریف کی پہلی فصل کے 12 اشعار ہیں اور دوسری فصل کے کل 16 اشعار ہیں. تو فصل ثانی کے 16ویں اور مجموعی طور پر 28ویں شعر میں صاحب قصیدہ حضرت سیدنا امام بوصیری علیہ رحمت اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں: ولا تزودت قبل الموت نافلا ولم اصلی سوا فرض ولم اصومی. اس شعر میں لفظ لا تو یہ نافیہ ہے. اس شعر میں ولا اس کا مطلب ہے اور نہیں، تو لا یہاں پر حرف نفی ہے. تزودت واحد متکلم ہے جس کا مطلب میں نے زاد راہ لے لیا. قبل کا مطلب پہلے، تو قبل الموت یعنی موت سے پہلے میں نے زاد راہ نہیں لیا. اور نافلہ کا مطلب زائدہ یا علاوہ، اور یہاں مراد یہ ہے کہ عبادات میں سے جو عبادتیں فرض ہیں یا جو عبادتیں واجب ہیں ان فرائض اور واجبات عبادات کے علاوہ موت سے پہلے میں نے نفلی عبادات کے ذریعے زاد راہ نہیں لیا. ولم اصلی تو یہ نفی جہت بلم متکلم ہے اور اس کا مطلب ہے ولم اصلی میں نے نمازیں نہیں پڑھی. سوا کا مطلب علاوہ، فرض فرائض کے، یعنی میں نے فرض نمازوں کے علاوہ نفلی نمازیں نہیں پڑھی. ولم آسومی اور میں نے روزے نہیں رکھے. تو صاحب قصیدہ اس شعر میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ میں نے فرضوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب چاہنے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے نہ تو نفلی نمازیں پڑھی ہیں اور نہ ہی نفلی روزے رکھے ہیں، بلکہ میرے پاس عبادات میں سے فرائض و واجبات کے علاوہ اور کچھ نہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر کے مصرع اول میں موت کا ذکر ہے، اور بندہ جب عبادت سے غافل ہوتا ہے اور نیکیوں کی طرف اس کی رغبت کم ہوتی ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ موت سے غافل ہو جانا ہے. تو جو شخص دنیا کی رونقوں میں منہمک ہے، مال کمانے کی حرص و ہوس اس پر سوار ہے، تو وہ اپنی موت کو یاد نہیں رکھتا. اور جب اس کو موت یاد نہیں، اس کو مرنا یاد نہیں، اور یہ تصور اس کے ذہن میں نہیں ہے کہ جس گھر کو میں نے بڑی پلاننگ سے بنایا تھا، جس کو بہت مضبوط تعمیر کیا تھا، یہ گھر ان قریب مجھ سے چھٹ جائے گا، مجھے اس گھر سے نکلنا پڑے گا. میرے وہ وسیع و عریض کاروبار، عالی شان مکانات، وسیع بینک بیلنس، میرے عہدے، وزارت، صدارت، یہ سب کچھ میرے کام نہیں آئے گا. تو موت یہ تمام چیزیں مجھ سے چھین لے گی، لیکن یہ تصور ذہن میں راسخ نہیں. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ اے شخص دنیا میں اس طرح رہے کہ جس طرح مسافر ہوتا ہے یا رستہ عبور کرنے والا ہوتا ہے. وعد نفسک من اصحاب القبور، اور اپنے آپ کو
اہل قبور میں سے شمار کر. تو جس کے ذہن میں یہ تصور راسخ ہو جائے، جس کا مدنی ذہن بن جائے کہ میں دنیا میں مسافر ہوں، رستہ عبور کرنے والے کی مانند ہوں، اور میں گویا اہل قبور میں سے ہوں، تو ایسا شخص اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، اپنے آپ کو عبادات کی طرف راغب کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. موت کو یاد کرنا نیکی اور عبادت ہے. تو کاش کہ ہم اپنی موت کو ہر گھڑی یاد کرنے والے بن جائیں. تو جس کو موت یاد ہوگی وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے گا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور فرمائیے کہ جس بندے کو اپنا مرنا یاد ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغلیاں نہیں کھائے گا. شریعت کے وہ تقاضے جو قرآن و سنت میں موجود ہیں، یہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا. اگر میری شریعت کا تقاضا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو جس کو موت یاد ہے وہ نماز قضا نہیں کرے گا. اگر میری شریعت کا تقاضا ہے کہ زکوٰۃ ادا کروں تو جس کو موت یاد ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرے گا. اگر میری شریعت کا تقاضا ہے کہ میں رمضان کے روزے رکھوں تو جس کو موت یاد ہے وہ رمضان شریف کے روزے رکھنے میں غفلت نہیں برتے گا. اگر میری شریعت کا تقاضا ہے کہ میں حج کروں تو جس پر حج فرض ہے اور اس کو موت یاد ہے تو وہ حج کرنے میں غفلت سے کام نہیں لے گا. تو جس کو موت یاد ہے اس کے لیے گناہوں سے بچنا، اس کے لیے جھوٹ چھوڑنا، اس کے لیے غیبت چھوڑنا، اس کے لیے حسد سے بچنا، اس کے لیے تمام تر باطنی امراض جیسے عجب، تکبر، ریا، ان تمام امراض سے بچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو موت کو یاد کرنا عبادت ہے. ایک روایت میں ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے کہ جب اس کو پانی لگ جائے تو پانی کے لگنے سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے. تو یہاں تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. تو لوہے کو زنگ لگنے کا سبب پانی کا لگنا ہے، پانی کے ساتھ اس کا اتصال ہے، جبکہ دلوں کے زنگ لگنے کا سبب گناہوں کی کثرت ہے. اور یہاں پر روایت میں دلوں کے زنگ کو دور کرنے کا سبب تلاوت قرآن کی کثرت اور اپنی موت کو بہت یاد کرنا قرار دیا گیا ہے. تو موت کو یاد کرنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے، گناہوں کا نشہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان اپنی آخرت کی طرف راغب ہو جاتا ہے. تو قصیدہ بردہ شریف کے 28ویں شعر میں صاحب قصیدہ نے موت کو ذکر کیا ہے. ولا تزوجت قبل الموت نافلا، افسوس کہ میرے پاس موت سے قبل نفلی عبادات نہیں، نفلی عبادات کے ذریعے میں نے زاد راہ حاصل نہیں کیا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، کاش کہ ہم اپنی موت کو یاد کرنے والے بن جائیں. تو جس کو موت یاد ہو، اس میں ایک مدری پھول یہ ہے کہ ایسا شخص فرائض تو فرائض، واجبات تو واجبات، مستحبات پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جس کو موت یاد ہو، تو جس کو موت یاد ہو وہ فرائض نہیں چھوڑے گا، وہ واجبات ترک نہیں کرے گا، بلکہ مستحبات کو بھی اپنانے کی کوشش کرے گا. یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت انجان آخر موت ہے. مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، چند روزہ اس زندگی سے دل کیا خوشی پائے. کیا خوشی ہو دل کو چندے زیست سے، غم زدہ ہے جان آخر موت ہے. ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے، سن لگا کر کان آخر موت ہے. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان آخر موت ہے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، موت کو یاد کرنا نیکی ہے. دلوں کا زنگ اترتا ہے، نیکیوں کی طرف ذہن راغب ہوتا ہے. تو اس کے لیے
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے سنتوں بھرے اصلاحی بیانات جیسے قبر کا امتحان، مردے کی بے بسی، بادشاہوں کی ہڈیاں، یہ سننا بہت مفید ہے. اور نگران شورا کا بہت ہی دقت انگیز پرسوز بیان موت کا تصور، تو یہ سننا بھی بہت مفید ہے. ان بیانات کے سننے سے موت کے حوالے سے بہت سارے مدنی پھول ہماری معلومات میں آئیں گے اور ہمارا ذہن بنے گا کہ جب ہم نے مرنا ہے تو مرنے سے پہلے ہم مرنے کی تیاری کریں. تو موت اور اس کے ماں بعد کے معاملات کی تیاری کے لیے یہ بیانات جو عرض کیے گئے ان کا سننا بہت مفید ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس شعر میں نفلی عبادات کے حوالے سے بھی صاحب قصیدہ نے ہمیں ذہن عطا کیا، مدنی پھول عطا کیے. تو آپ یہ ذکر کرتے ہیں ولم اصلی سوا فرض ولم آسومی، کہ میں نے فرضوں کے علاوہ نمازیں نہیں پڑھی، فرضوں کے علاوہ روزے نہیں رکھے. تو یقیناً اس کو ان کی عاجزی پر محمول کیا جائے گا کہ یہ ہماری تربیت کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، ہم روزے نہیں رکھتے. تو کاش کہ ہم نمازوں کی پابندی کرنے والے، فرائض و واجبات کی پابندی کرنے والے، بلکہ مستحبات کی بھی پابندی کرنے والے بندے. اللہ کے نیک بندے فرائض کی پابندی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب چاہتے ہیں. چنانچہ اس حدیث پاک کی طرف جو حدیث قدسی ہے اشارہ کیا گیا ہے، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اللہ تبارک و تعالی یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ نفلوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی کا تقرب پانے اور اس کا قرب چاہنے کا بہترین ذریعہ فرائض کی پابندی ہے. تو فرائض کی جو پابندی کرتا رہے اللہ تبارک و تعالی کا مقرب بن جاتا ہے، اور مزید قرب چاہیے تو نوافل کی بھی پابندی کی جائے. تو ہمیشہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب نوافل کے ذریعے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قصیدہ بردہ شریف کے فصل ثانی کے آخری شعر میں نفلی عبادات کے حوالے سے بھی صاحب قصیدہ نے ہمیں ذہن دیا ہے. تو کاش کہ ہمارا نفلی عبادات کے حوالے سے بھی ذہن بن جائے. ہمارے اسلاف رحمہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی ان پر کروڑوں رحمتیں، باوجود بہت زیادہ نیک اعمال کرنے کے ان کا ایک جدول ہوتا تھا کہ وہ نفلی عبادات کثرت سے کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی کے بارے میں ہے کہ آپ ہر روز اپنے حجرہ عبادت میں پردہ ڈال کر 400 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے دولت سرا میں تشریف لے جاتے. اور حضرت سیدنا امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا گیا کہ لوگ جب آپ سے رخصت ہو کر سونے کے لیے چلے جاتے تو آپ اپنی نشست گاہ سے اٹھ کر مسجد میں تشریف لاتے. تو حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب مجھے جاگنے کی طاقت نہ رہتی تو میں امام اعظم رضی اللہ عنہ کے نالین شریف میں کنکریاں ڈال کر گھر آ کر سو جاتا. صبح کی نماز کو جب جاتا تو جوتیوں میں وہ کنکریاں پاتا اور آپ کو اپنی عبادت گاہ پر روتا اور دعا کرتا ہوا پاتا تھا.
دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 743 صفحات پر مشتمل کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال کے صفحہ 146 تا 151 اسلاف کے بہت سارے واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ کس کثرت کے ساتھ نفلی عبادات کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا عبد العزیز بن رواد علیہ رحمت اللہ الجواد رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پر آتے اور اس پر ہاتھ پھیر کر کہتے تو بہت نرم اور عمدہ ہے، مگر اللہ کی قسم جنت کا بستر تجھ سے زیادہ نرم ہوگا. پھر ساری رات نماز پڑھتے رہتے. جنت میں لے جانے والے اعمال صفحہ 147 پر ہے. حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا سری ساقتی علیہ رحمت اللہ القوی سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں دیکھا. آپ نے 98 سال کی عمر پائی مگر مرض موت کے علاوہ آپ کو کبھی آرام کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. حضرت سیدنا مغیرہ بن حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کو دیکھا کہ آپ نے عشاء کے بعد وضو کیا، پھر جائے نماز پر پہنچ کر یعنی نماز پڑھنے والی جگہ پر پہنچ کر اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ مالک کے بڑھاپے کو جہنم پر حرام فرما دے. اے اللہ تو جانتا ہے کہ جہنمیوں میں سے جنتی کون ہے، تو مالک ان دونوں میں سے کون ہے اور مالک کا اخروی گھر کون سا ہے؟ تو سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار طلوع فجر تک یہی مناجات کرتے رہے. حضرت سیدنا اظہر بن مغیر علیہ رحمت اللہ المجیب جو کہ نہایت عبادت گزار تھے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی. تو میں نے اسے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں جنت کی حور ہوں. یہ سن کر میں نے اس سے کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو. اس نے کہا کہ میرے مالک کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو. میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ تو اس نے کہا رات میں دیر تک نماز پڑھنا. میٹھے میٹھے اور پیاری اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اسلاف رحمہم اللہ نیک ہونے کے باوجود کس قدر عبادت گزار ہوا کرتے تھے، اس کی چند جھلکیاں آپ نے جنت میں لے جانے والے اعمال سے ملاحظہ فرمائیں. تو کاش کے قصیدہ بردہ شریف کی فصل ثانی کی اس آخری شعر سے مدنی پھول لیتے ہوئے ہم بھی اپنا ذہن بنائیں کہ انشاءاللہ عز و جل فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کے بھی عامل بننے کی پوری کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل فرض عبادتوں کے ساتھ ساتھ اپنے نامہ اعمال میں نفلی عبادات کے ذریعے بھی نیکیاں درج کروائیں گے. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، میرے شیخ طریقت میٹھے میٹھے امیر اہل سنت اپنے معتقدین، ارادت مندوں اور اپنے سے نسبت رکھنے والے تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ سنن و مستحبات کا بھی عامل کامل دیکھنا چاہتے ہیں. چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات کے رسالے میں بہت سارے مدنی پھول ایسے ہیں جو نفلی عبادات کی رغبت پر مشتمل ہیں. چنانچہ مدنی انعام نمبر 16، 18، 19 اور 20 ان 4 مدنی انعامات میں نماز کے حوالے سے نفلی عبادات، نفلی نمازوں کا ذہن دیا گیا ہے. تو مدنی انعام نمبر 16 میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آج آپ نے کم از کم ایک بار اور بہتر یہ کہ سونے سے قبل صلاۃ التوبہ پڑھ لی، دن بھر کے
سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کر لی، تو یہاں صلاۃ توبہ پڑھ کر دن بھر کے سابقہ ہونے والے تمام گناہوں سے توبہ کرنے کا ذہن دیا گیا، تو صلاۃ توبہ نفلی عبادت ہے۔ اسی طرح مدنی انعام نمبر 18 میں عصر اور عشاء کی سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کرنے کا ذہن عطا کیا گیا، اور مدنی انعام نمبر 19 میں نماز تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین ادا کرنے کا ذہن دیا گیا۔ تو اب آپ اس حدیث قدسی کی طرف تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو مبذول فرمائیے کہ جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، کہ ہمیشہ بندہ میرا تقرب نفلوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو جو تہجد کی پابندی کرتا رہے، اشراق و چاشت کی پابندی کرتا رہے، اوابین پڑھتا رہے، نفلی عبادات میں لگا رہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنا تقرب عطا کرے گا یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت فرمائے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نفلی عبادات کا جذبہ پانے، فرائض و واجبات کا عامل بننے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 مدنی انعامات اور اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات، یہ نیک بننے کا بہت ہی مختصر پیکج ہے، اور جو کوئی مدنی انعامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے الحمدللہ عز و جل اس کے ظاہر میں تبدیلی آنے کے ساتھ ساتھ اس کے باطن میں بھی نمایاں تبدیلی آتی ہے۔ وہ جہاں فرائض و واجبات کا پابند بنتا ہے وہیں پر الحمدللہ عز و جل اور وہ مستحبات کا بھی عامل بن جاتا ہے۔ تو قصیدہ بردہ شریف کی فصل ثانی کے آخری شعر سے برکتیں لیتے ہوئے ہم سب بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اپنے آپ کو مدنی انعامات کا عامل بنانے کی پوری کوشش کریں گے۔ موت اور اس کے ماں بعد کے لیے ہم تیاری کریں گے، اور موت اور اس کے ماں بعد کے معاملات کی تیاری کے لیے انشاءاللہ عز و جل فرائض و واجبات، سنن و مستحبات کی پابندی کی کوشش کریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، نفلی عبادات کا جذبہ پانے، گناہوں کی خصلت مٹانے، ضروری دینی معلومات پانے اور سنتوں پر عمل کی عادت بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ تو مدنی ماحول کی برکت سے جہاں فرائض و واجبات پر عمل کا ذہن ملتا ہے، سنن و مستحبات پر عمل کا بھی الحمدللہ خوب ذہن ملتا ہے، اور گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان بھی اپنے گناہوں سے تائب ہو کر نیک بن جاتا ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 190 اور 91 پر یہ ایمان افروز مدنی بہار ذکر کی گئی۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے علاقے کا ایک نوجوان جو کہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، غلط صحبت کے سبب چرس کا عادی بن گیا، گھر سے باہر رہنا اس کا معمول تھا۔ والد صاحب اکثر اس کو قبرستان جا کر چرسیوں کے درمیان سے اٹھا کر گھر لاتے، تمام گھر والے اس کے سبب پریشان تھے۔ ایک دن ایک اسلامی بھائی نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے مدنی تربیتی کورس کرنے کی ترغیب دی۔ خوش قسمتی سے اس نے حامی بھر لی اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ گیا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 616 صفحات پر مشتمل کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 190 اور 91 پر یہ ایمان افروز مدنی بہار ذکر کی گئی۔ ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ ہمارے علاقے کا ایک نوجوان جو کہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، غلط صحبت کے سبب چرس کا عادی بن گیا، گھر سے باہر رہنا اس کا معمول تھا۔ والد صاحب اکثر اس کو قبرستان جا کر چرسیوں کے درمیان سے اٹھا کر گھر لاتے، تمام گھر والے اس کے سبب پریشان تھے۔ ایک دن ایک اسلامی بھائی نے اس نوجوان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے اسے مدنی تربیتی کورس کرنے کی ترغیب دی۔
خوش قسمتی سے اس نے حامی بھر لی اور تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ گیا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، سبھی گھر والے دعا کر رہے تھے کہ یہ نیک بن جائے، مگر اب بھی ڈرے ہوئے تھے کہ کہیں یہ واپس نہ آ جائے۔ الحمدللہ عز و جل چند دنوں کے بعد کچھ اس طرح فون آیا کہ تربیتی کورس اور فیضان مدینہ میں بہت مزہ آ رہا ہے، فیضان مدینہ میں ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ سے براہ راست فیض آ رہا ہے، میں نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لی، اب میں با جماعت نمازیں ادا کر رہا ہوں، سنتیں سیکھ رہا ہوں اور مجھے بہت سکون مل رہا ہے۔ الحمدللہ عز و جل مدنی تربیتی کورس سے واپسی پر وہ وقت ہی بالکل بدل چکا تھا۔ اس کی حیرت انگیز تبدیلی سے سب گھر والے بلکہ سارا محلہ حیران تھا۔ چہرے پر نور برساتی داڑھی، سر پر سبز سبز امامے کا تاج جگمگا رہا تھا۔ اس نے آتے ہی گھر والوں پر بھی انفرادی کوشش شروع کر دی، جس کی برکت سے والد صاحب نے چہرے پر داڑھی اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ جی ہاں، وہی والد جو اس نوجوان کو قبرستان سے جا کر چرسیوں کے درمیان سے اٹھا کر لاتے تھے، اسی نوجوان بیٹے کی انفرادی کوشش سے داڑھی والے بن گئے، امامے والے بن گئے اور پابندی سے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں شرکت فرمانے لگے۔ والدہ محترمہ درس نظامی اور بہن شریعت کورس کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اس نوجوان کے والد صاحب نے مبلغ دعوت اسلامی کو کچھ اس طرح بتایا کہ میں دعوت اسلامی والوں کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں، خصوصاً ان کے لیے جنہوں نے میرے بیٹے پر انفرادی کوشش کی اور 63 دن کے تربیتی کورس میں ہاتھوں ہاتھ لے گئے، کیونکہ ہم اس کی عادتوں سے بہت پریشان تھے۔ اس کی والدہ تو اتنی بیزار ہو چکی تھی کہ ایک دن جذبات سے مغلوب ہو کر کیڑے مکوڑے مارنے کی دوائی اٹھا لائی کہ یا تو میں کھا کر مر جاؤں گی یا اس کو کھلا کر مار دوں۔ اب اس کی والدہ رو رو کر دعائیں دیتی ہیں کہ اللہ عز و جل دعوت اسلامی والوں کو سلامت رکھے کہ ان کی کوششوں سے میرا بگڑا ہوا بیٹا نیک بن گیا۔ اگر سنتیں سیکھنے کا ہے جذبہ تم آ جاؤ، دے گا سکھا مدنی ماحول، تو دہڑی بڑھا لے امامہ سجا لے، نہیں ہے یہ ہرگز برا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ نے جو ابھی سلسلہ ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0301261276 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔